اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرۃ حسنة وقنا عذاب النار۔ عزیز طلبہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شرح المدوم کتاب حج درس نمبر 286 میں احرام کے دیگر مستحبات اور آداب پر گفتگو ہوگی۔ احرام کے کچھ مستحبات بیان ہو چکے ہیں اور بقیہ مستحبات اور آداب بیان کیے جائیں گے۔ عمرہ تمتع کرنے والا مکہ کے گھر دیکھ کر تلبیہ ختم کر دے۔ مذکورہ حدود کی تعیین کی جائے گی۔ متعلقہ مسائل اور فروعات بیان کیے جائیں گے۔ متعلقہ روایات اور احادیث بھی ذکر ہوں گی اور عبارت کی تشریح اور تطبیق بھی پیش کی جائے گی۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ جو شخص عمرہ تمتع کا احرام باندھتا ہے تو تلبیہ کو راستے میں جاری رکھے گا جب مکہ کی طرف سفر کرتا ہے۔ مختلف حالات میں جن کو بیان کیا گیا وہ تلبیہ کہتا رہے یہاں تک کہ مکہ کے گھروں کو دیکھے تو پھر تلبیہ کہنا ختم کر دے۔ مکہ کے گھروں کو دیکھنے کی حد یہ ہے کہ اگر وہ مکہ کے شمال کی طرف سے آتا ہے یعنی مدینہ کے راستے سے آتا ہے تو عقبہ مدنیین کے مقام پر اس کو تلبیہ ختم کر دینا چاہیے۔ یعنی یہ وہ جگہ ہے کہ جب وہ عقبہ کو مشاہدہ کرے تو پھر تلبیہ کو ختم کر دے، اور جب وہ جنوب مکہ کی طرف سے مکہ میں داخل ہوتا ہے تو اس مکہ کے گھروں کی حد عقبہ ذی طوا ہے۔ یعنی جب وہ ایسی جگہ پہنچے کہ عقبہ کو مشاہدہ کرے تو تلبیہ کو ختم کر دے۔ اور اب جب کہ مکہ شہر دوسرے بڑے شہروں کی طرف بہت پھیل چکا ہے، بڑھ چکا ہے، تو یہ دونوں عقبہ مکہ شہر کے درمیان میں آ چکے ہیں۔ عبارت کو دیکھتے ہیں۔ فرمایا وَيَقْطَعُهَا الْمُتَمَتِّعُ إِذَا شَاهَدَ بُيُوتَ مَكَّةَ وَحَدُّهَا عَقَبَةُ الْمَدَنِيِّينَ إِنْ دَخَلَهَا مِنْ أَعْلَاهَا وَعَقَبَةُ ذِي الطُّوَىٰ إِنْ دَخَلَهَا مِنْ أَسْفَلِهَا۔ عمرہ تمتع کا احرام باندھ کر مکہ آنے والا شخص تلبیہ کو قطع کر دے، تلبیہ کہنا ختم کر دے گا جب مکہ کے گھروں کو دیکھے، اور اس کی حد کیا ہے کہ وہ مکہ کے گھروں کو دیکھ رہا ہے یا نہیں۔ اگر یہ شمال کی طرف سے مکہ میں داخل ہوتا ہے تو عقبہ مدنیین کو جب مشاہدہ کرے تو پھر تلبیہ کہنا قطع کر دے، ختم کر دے، اور اگر جنوب کی طرف سے مکہ میں داخل ہوتا ہے تو عقبہ ذی طوا کو جب دیکھے تو پھر تلبیہ کہنا ختم کر دے۔ حالانکہ اب مکہ شہر بہت پھیل چکا ہے تو یہ دونوں عقبہ اس کے درمیان میں آ چکے ہیں۔ تو معیار وہی ہے کہ جب دور سے مکہ کے گھروں کو دیکھے تو پھر تلبیہ کہنا ختم کر دے۔ والحاج الى زوال عرفہ والمعتمر مفردۃ اذا دخل الحرم ان كان احرم بها من احد المواقیت وان كان قد خرج لها من مکہ الى خارج الحرم۔ سابقہ بحث میں عمرہ تمتع کا احرام باندھ کر میقات سے آنے والے کا حکم ذکر کیا کہ جب وہ مکہ کے گھروں کو دیکھے تو تلبیہ کہنا ختم کر دے۔ اب فرماتے ہیں جو شخص حج کا احرام باندھتا ہے، چاہے حج تمتع ہو چاہے حج قران و افراد ہو، تو وہ تلبیہ کو اپنے عرفات کے راستے میں جاری رکھے یہاں تک کہ ظہر روز عرفہ یعنی 9 ذی الحجہ تک وہ جاری رکھے، اور جب وقت ظہر ہو جائے 9 ذی الحجہ کا تو تلبیہ کہنا ختم کر دے۔ اور جو شخص عمرہ مفردہ بجا لاتا ہے، اگر اس نے کسی میقات سے احرام باندھا ہو تو پھر وہ تلبیہ کو جاری رکھے یہاں تک کہ حرم میں داخل ہو جائے، اور جب حرم میں داخل ہو تو تلبیہ کہنا ختم کر دے۔ اور اگر اس نے احرام ادنی الحل یعنی حرم کے باہر قریب ترین نقطہ سے احرام باندھا ہو، مثلا وہ مکہ میں یا مکہ کے ارد گرد تھا، اور عمرہ مفردہ کے احرام باندھنے کے لیے جائز ہے کہ وہ مکہ سے باہر جائے اور ادنی الحل سے احرام باندھے، یعنی کہ حرم کی حد سے قریب تر جو بیر جگہ ہے وہاں سے احرام باندھے، تو اس صورت میں تلبیہ کو جاری رکھے یہاں تک کہ مکہ کے گھروں کو مشاہدہ کرے۔
کیونکہ اس صورت میں یہ نہیں کہہ سکتے کہ حرم میں داخل ہوتے ہی وہ تلبیہ کو ختم کر دے، کیونکہ وہ تو حرم کے بالکل باہر جا کر قریب والی جگہ پر احرام باندھ رہا ہے، تو حرم میں داخل ہونے کے لیے کوئی زیادہ مسافت نہیں ہے، کوئی فاصلہ ہی نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ وہ مختلف حالات میں تلبیہ کہہ سکے گا، کیونکہ ممکن ہے کہ وہ حرم کے بالکل باہر والے نقطے میں، قریب ترین نقطے میں احرام باندھے اور 2-3 میٹر کے فاصلے پر پھر وہ حرم میں داخل ہو جائے، تو اس لیے کہ وہ کچھ مسافت طے کرے اور مختلف حالات میں تلبیہ کہے، تو اس کے لیے یہ کہتے ہیں کہ وہ تلبیہ کہتا رہے یہاں تک کہ مکہ کے گھروں کو دیکھے، تو پھر تلبیہ کہنا ختم کر دے۔ والحاج الی زوال عرفہ، یعنی حج کا احرام باندھنے والا عرفہ کے زوال تک، ظہر تک تلبیہ کو کہتا رہے، اور جب ظہر ہو جائے تو تلبیہ ختم کر دے۔ اور عمرہ مفردہ کا احرام باندھنے والا جب حرم میں داخل ہو تو تلبیہ کو ختم کر دے، ان کان احرم بہا من احد المواقیت، اگر اس نے دور کے جو مواقیت ہیں، احرام باندھنے کی جگہ ہیں، وہاں سے احرام باندھا ہو، تو پھر مختلف حالات میں وہ تلبیہ کہتا رہا ہے، جب حرم میں داخل ہو تو تلبیہ کہنا ختم کر دے۔ وَإِنْ كَانَ قَدْ خَرَجَ لَهَا مِن مَكَّةَ إِلَى خَارِجِ الْحَرَمِ، اور اگر اس نے عمرہ مفردہ کا احرام مکہ سے باہر جا کر حرم کی حدود کے باہر ادنی الحل والی جگہ سے احرام باندھا ہے، تو اس صورت میں فَإِذَا شَاهَدَ بُيُوتَ مَكَّةَ، تو جب مکہ کے گھروں کو دیکھے گا تو تلبیہ کو قط کرے گا۔ اذ لا يكون حينئذ بين اول الحرم وموضع الاحرام مسافة، کیونکہ اس صورت میں ابتداء حرم اور حرم کے باہر جہاں پر ادنی الحل والی جگہ پر اس نے احرام باندھا ہے کوئی زیادہ سفر نہیں ہے، مسافت نہیں ہے، تو وہ مختلف حالات میں تلبیہ نہیں کہہ پائے گا، جس کے استحباب کی تاکید کی گئی ہے۔ اگر عمرہ مفردہ کا احرام باندھا ہو ادنی الحل سے، تو پھر اس کے لیے مختلف حالات میں تلبیہ کہنا مستحب ہے، یہاں تک کہ مکہ کے گھروں کو دیکھے تو تلبیہ ختم کر دے۔ تو اس بحث سے واضح ہو گیا کہ اگر عمرہ مفردہ کا احرام باندھنا ہے اور وہ جو مشہور میقات ہیں ان سے گزرتا ہے تو وہیں سے وہ احرام باندھے گا، اور اگر وہ مکہ یا اس کے ارد گرد ہے تو وہ میقات سے یا ادنی الحل سے، یعنی حرم کے بالکل باہر والے قریبی علاقہ سے احرام باندھ سکتا ہے۔ والاشتراط قبل نیت الاحرام متصلا بها بأن يحله حيث حبسه، اور مستحب ہے کہ نیت احرام سے قبل اس کے ساتھ متصلا خدا سے شرط کرے کہ اگر کوئی مانع پیش آ جاتا ہے، جیسے کوئی مرض اور بیماری یا دشمن کا خطرہ، اور وہ اس عمل کو انجام نہیں دے سکتا، مکمل نہیں کر سکتا، تو اللہ تعالی نے جو اس پر محرمات احرام قرار دیے ہیں وہ حلال قرار دے اور وہ احرام سے باہر آ جائے۔ والاشتراط، یعنی مستحب ہے شرط قرار دینا، قبل نیت الاحرام، احرام کی نیت کرنے سے پہلے اس کے ساتھ متصلا شرط کرے کہ اسے حلال قرار دے جب اسے حبس اور مانع پیش آ جائے۔ وَلَفْظُهُ الْمَرْوِي، اور اس کا منقول جو الفاظ ہیں اس شرط کرنے کے وہ روایت میں موجود ہیں۔ اللہم انی ارید التمتع بالعمرۃ الی الحج علی کتابک و سنت نبیک صلی اللہ علیہ وآلہ، فإن عرض لی شیء یحبسنی فحلنی حیث حبستنی لقدرک الذی قدرت علی۔ اللہم ان لم تکن حجۃ فعمرۃ احرم لک شعری وبشری ولحمی ودمی وعظامی ومخی وعصبی من النساء والثياب والطيب ابتغی بذلک وجہک والدار الآخرہ۔
اس کا معنی یہ ہے خدایا میں عمرہ تمتع اور حج تمتع انجام دینا چاہتا ہوں تیری کتاب قرآن کریم اور سنت پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے سے۔ اگر میرے لیے کوئی مشکل پیش آ جاتی ہے جو مانع ہوتی ہے، حبس کرتی ہے، روکتی ہے، فحلنی، تو پھر میرے لیے حلال قرار دے، جیسا کہ تو نے میرے لیے مانع پیش کیا، چونکہ تو مجھ پر قدرت رکھتا ہے۔ اگر کوئی معنی تیری طرف سے پیش آ جاتا ہے تو میرے لیے حلال قرار دے۔ خدایا اگر یہ مکمل حج نہ ہو تو عمرہ ہو جائے، میں تیرے لیے احرام باندھتا ہوں، میرے بال، میرے جلد، میرا گوشت، میرا خون، میری ہڈیاں، میرا دماغ اور تمام جو اعصاب ہیں، تو احرام کی حالت میں عورتوں سے، کپڑوں سے اور خوشبو سے اجتناب کروں گا، اور اس کے ذریعے تیری رضا چاہتا ہوں اور آخرت کے گھر کو چاہتا ہوں، یعنی جنت کا طلبگار ہوں۔ یعنی خدایا میں عمرہ انجام دینا چاہتا ہوں، پھر احرام سے باہر آ کر جو جائز ہے میرے لیے چیزیں تو ان کو انجام دے سکتا ہوں، اور پھر حج کا احرام باندھوں گا، اور اگر احرام کے دوران کوئی حبس اور معنی پیش آ جاتا ہے جیسے عمرہ تمتع کو مکمل نہیں کر سکتا تو میرے لیے حلال قرار دینا۔ اور لے قدر کا یہ حبس سنی کے متعلق ہے، یعنی تو نے مجھے منع کیا اس تقدیر کی بدولت کے جو میرے لیے مقدر کی ہے، کوئی مرض اور بیماری پیدا کی ہے یا کسی دشمن کے ذریعے مجھے ڈر خوف پیدا ہوا ہے۔ یہ قدرتا لفظ ہے، قدرتا نہیں ہے۔ قدرتا یعنی میرے لیے مقدر کیا ہے۔ ان لم تکن حجۃ فعمرۃ، تو یہ دونوں مرفوع پڑے گئے ہیں کیونکہ یہاں پر کانا تامہ مراد ہے۔ خدایا اگر حج واقع نہ ہو تو پھر عمرہ واقع ہو جائے۔ احرم لک شعری، اس سے پہلے والے جملے وہ خدا کے ساتھ شرط تھی کہ اگر کوئی معنی پیش آ جائے تو میں احرام سے نکل جاؤں گا۔ یہاں سے احرام باندھنے کی نیت ہو رہی ہے، اور یہ صیغہ ماضی ہے لیکن انشاء کے معنی میں ہے، اور اپنے تمام اعضاء و جوارح کو احرام باندھنے کی نیت کرنا یہ نہایت ہی معرفت اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں آج جو انکساری کے جملے ہیں حقیقت احرام کو بیان کرتے ہیں کہ انسان کو نہ فقط احرام کی نیت میں ایک آدھ عضو کو توجہ میں رکھنا چاہیے بلکہ تمام اعضاء اور جوارح کو اللہ تعالیٰ کی عبادت اور بندگی کے لیے آمادہ کرے اور توجہ کرے کہ سب احرام باندھ رہے ہیں، اور ایسی حرمت میں واقع ہو جائے گا کہ اس کی حد کی حرمت جائز نہیں ہے۔ تو اپنی لذت اور اپنے نفس کی خاطر دنیا کی جو چیزیں ہیں، لباس ہے، خوشبو ہے، یا عورتوں کے قریب نہیں جانا چاہیے۔ تو جب وہ اپنے تمام اعضاء و جوارح کے ساتھ عبادت کی طرف اور خدا کی بندگی کی طرف متوجہ ہوتا ہے تو پھر اس کے دل میں یہ دنیا کی عارضی چیزیں نہیں رہتی۔ اور فقہا میں اختلاف نہیں ہے کہ اگر اس کے لیے کوئی معنی پیش آ جاتا ہے عمرے کو انجام دینے سے تو وہ اسی جگہ سے جہاں پہ معنی پیش آتا ہے احرام سے نکل جائے گا اور اپنے وطن اور علاقے کی طرف پلٹ سکتا ہے۔ لیکن اختلاف اور اشکال اس میں ہے کہ وہ احرام باندھنے والا جو شرط کر چکا ہے اور اب اس کے لیے معنی پیش آ گیا ہے اور وہ عمل کو مکمل نہیں کر سکتا تو بغیر قربانی کے احرام سے خارج ہو جائے گا، یا اسے قربانی کرنی چاہیے احرام سے نکلنے کے لیے، اور دوسری صورت میں آیا قربانی اسی جگہ ذبح کرے گا اور احرام سے خارج ہو جائے گا، یا قربانی کو اس کے محل یعنی مینا کی طرف بھیجے گا، اور دوسری صورت میں آیا قربانی کو بھیج کر اسی جگہ پر اسی وقت احرام سے خارج ہو جائے گا، یا پھر وہ قربانی کو مینا میں پہنچنے کا انتظار کرے تب جا کر وہ احرام سے نکل سکتا ہے۔ اور ان تمام صورتوں میں احرام سے نکلنے کے لیے سر کو منڈوانا بھی لازم ہے، یا جب اس کے لیے احرام سے نکلنے کی شرط پیدا ہو چکی ہے تو سر منڈوائے بغیر ہی احرام سے خارج ہو جائے گا،
اور اس دوسری صورت میں آیا احرام سے خارج ہونے کا قصد کرنا بھی لازم ہے، یا پھر جب شرط احرام سے نکلنے کی حاصل ہو جائے تو خود بخود احرام سے نکل جائے گا اور محل ہو جائے گا؟ تو اس مسئلے میں کئی اقوال اور فقہی نظریات پائے جاتے ہیں۔ جہاں تک پہلے مسئلے کا تعلق ہے کہ عمرہ تمتع کا احرام باندھنے والا جب مکہ کے گھروں کو دیکھے تو تلبیہ کہنا ختم کر دے، اس پر روایات دلالت کرتی ہیں۔ صحیح معاویہ بن عمار جلیل القدر سے راوی ہیں، امام صادق علیہ السلام سے روایت کی، اذا دخلت مکہ وانت متمتع فنظرت الى بیوت مکہ فاقطع التلبیہ وحد بیوت مکہ التي كانت قبل اليوم اذا بلغت عقبۃ المدنیین، یہاں تک کہ فرمایا فاقطع التلبیہ۔ وسائل وشیہ باب 43 ابواب الاحرام حدیث اول، جب تم عمرہ تمتع کا احرام باندھ کر مکہ داخل ہو، جب مکہ کے گھروں کو دیکھو تو تلبیہ ختم کر دو، اور مکہ کے گھروں کی حد کے جو اس سے پہلے تھی جب عقبۃ المدنیین پہنچو تو تلبیہ ختم کر دو۔ صحیح حلبی جلیل القدر سے راوی امام صادق علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں، المتمتع اذا نظر الى بیوت مکہ قطع التلبیہ، عمرہ تمتع کرنے والا جب مکہ کے گھروں کو دیکھے تو تلبیہ ختم کر دے۔ اسی طرح احمد بن محمد بن ابی ناصر بزنطی جلیل القدر سے راوی اصحاب اجماع میں سے ہیں، امام رضا علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں، سئل عن المتمتع متى يقطع التلبیہ، تمتع عمرہ کرنے والے کے بارے میں سوال کیا گیا کہ تلبیہ کب ختم کرے، فرمایا اذا نظر الى عراش مکہ عقبۃ ذی طوا قلت بیوت مکہ قال نعم، فرمایا جب مکہ کے چھتوں کو دیکھے، عقبہ ذی طوا کو دیکھے، میں نے عرض کی مراد مکہ کے گھر ہیں، فرمایا ہاں، یہ بھی اسی باب میں ہے۔ اور شہید اول نے پہلی اور تیسری صورت میں اس طرح جمع کیا ہے، پہلی اور تیسری روایات میں اس طرح جمع کیا ہے کہ پہلی سے مراد یہ کہ جو شمال کی طرف سے مدینہ کی طرف سے مکہ میں داخل ہوتا ہے تو وہ عقبہ مدنیین کو دیکھتے ہی تلبیہ ختم کرے، اور تیسری جو روایت ہے اس میں عقبہ ذی طوا ہے تو اس سے مراد وہ ہے کہ جو جنوب سے اس میں داخل ہو۔ اور سید اور شیخ سے منقول ہے کہ عقبہ مدنیین والی روایت سے مراد یہ ہے کہ جو مدینہ کے راستے سے آتا ہے، اور عقبہ ذی طوا سے مراد یہ کہ جو عراق کے راستے سے مکہ کی طرف آتا ہے۔ اور حج کا احرام باندھنے والا زوال عرفہ تک تلبیہ کو ختم کرے تو روایات دلالت کرتی ہیں۔ صحیح محمد ابن مسلم کوفی ثقہ جلیل القدر راوی امام باقر علیہ السلام سے روایت کی، الحاج یقطع تلبیہ یوم عرفہ زوال الشمس، وسائل وشیہ باب 44 ابواب الاحرام حدیث اول۔ صحیح عمر بن یزید میں بھی یہی مطلب امام صادق علیہ السلام سے نقل کیا، اذا زاغت الشمس یوم عرفہ فاقطع التلبیہ، یعنی روز عرفہ جب زوال شمس ہو جائے تو تلبیہ ختم کر دو۔ جبکہ عمرہ مفردہ کا احرام باندھنے والا اس کے بارے میں ہے، اور ایک قول ہے کہ شیخ صدوق اور محقق کے ہلی نافع میں قائل ہیں کہ اسے اختیار ہے تلبیہ ختم کرنے میں کہ جب حرم میں داخل ہو یا کعبہ کو دیکھے، اور روایات اس پر دلالت کرتی ہیں۔ صحیح عمر بن یزید میں ہے امام صادق علیہ السلام سے، من خرج من مکہ یرید العمرہ ثم دخل معتمرا لم یقطع تلبیہ حتی ینظر الی الکعبہ۔ وسائل وشیہ باب 45 ابواب الاحرام میں ہے، موثقہ یونس بن یعقوب بھی ہے امام صادق علیہ السلام سے، سألہ عن الرجل یعتمر عمرہ مفردہ من این یقطع تلبیہ قال اذا رأیت بیوت مکہ ذی طوا فاقطع التلبیہ۔ اور مرازم کی روایت امام صادق علیہ السلام سے، یقطع صاحب العمرہ المفردہ التلبیہ اذا وضعت الابل اخفافها فی الحرام۔ تو چونکہ پہلی روایت میں ہے کہ جب وہ مکہ سے چلے عمرہ مفردہ کے لیے تو تلبیہ ختم نہ کرے حتیٰ کہ کعبہ کو دیکھے، اور دوسری روایت میں تھا کہ عمرہ مفردہ کا ارادہ کرنے والا کب تلبیہ ختم کرے
فرمایا جب ذی طوا سے مکہ کے گھروں کو دیکھے تو تلبیہ ختم کرے۔ اور مرازم کی روایت میں ہے کہ عمرہ مفردہ کرنے والا تب تلبیہ ختم کرے جب اونٹ اور سواریاں حرم میں اپنے خوف رکھ دیں، تو اس کو ان جگہوں میں اختیار حاصل ہے، جبکہ مشہور فقہاء کا ماننا یہ ہے کہ جب وہ مکہ سے احرام عمرہ مفردہ کے لیے باہر جائے تو جب کعبہ کو دیکھے تو تلبیہ ختم کرے، جیسا کہ صحیح عمر بن یزید میں صراحت کے ساتھ ہے، اور صحیح معاویہ بن عمار بھی امام صادق علیہ السلام سے من اعتمر من التنعیم فلا یقطع تلبیہ حتی ینظر الی المسجد، جو تنعیم سے عمرہ مفردہ کا احرام باندھے تو تلبیہ ختم نہ کرے حتیٰ کہ مسجد کو دیکھے، اور جب وہ احرام باندھے مشہور میقات میں سے کسی ایک سے تو جب وہ حرم میں داخل ہو تو پھر تلبیہ ختم کرے۔ اس طرح وہ بقیہ روایات کے ساتھ جمع کرنا چاہتے ہیں، اور احرام باندھتے وقت اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرط قرار دینا متصل اس کی نیت سے کہ اگر کوئی مشکل پیش آتی ہے تو پھر میں اس سے خارج ہو جاؤں گا، چاہے عمرے کا احرام ہو یا حج کا، اس میں کوئی اختلاف نہیں، جیسا کہ صاحب جواہر الکلام نے فرمایا ہے۔ روایات بھی اس پر دلالت کرتی ہیں۔ صحیح معاویہ بن عمار امام صادق علیہ السلام سے ہے جو احرام کے طریقے کے بارے میں ہے، فرمایا اللہم انی ارید التمتع بالعمرہ الی الحج علی کتابک و سنت نبیک فإن عرض لی عارض یحبسنی فحلنی حیث حبستنی لقدرک الذی قدرت علی اللہم ان لم تکن حج فعمرہ احرم لک شعری و بشری و لحمی و دمی و عظامی و مقری و عصبی من النساء و الثیاب والطیب ابتغی بذالک وجہک والدار الاخرہ۔ مسائل وشیعہ باب 16 ابواب الاحرام حدیث اول، اور یہ شہید ثانی نے تفصیل کے ساتھ اس کو نقل کیا ہے، جبکہ صحیح عبداللہ بن سنان جلیل القدر سکراوی امام صادق علیہ السلام سے ہے اذا اردت الاحرام والتمتع فقل اللہم انی ارید ما امرت به من التمتع بالعمرۃ الی الحج فیسر لی ذلک وتقبلہ منی واعنی علیہ وحلنی حیث حبستنی بقدرک الذی قدرت علی۔ اور اسی طرح فضیل بن یسار کی روایت امام صادق علیہ السلام سے المعتمر عمرۃ مفردہ یشترط علی ربہ ان یحلہ حیث حبسا۔